السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو مولوی مسافر خانہ کے متعلق آگاہ کریں گے۔ یہ مضمون ایکسپریس نیوز سے ماخوذ ہے جو آفتاب خان کا تحریر کرتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دیگر لوگ بھی آگاہی حاصل کر سکیں۔ برائے مہربانی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے تاکہ اس کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ کراچی ایم اے جناح روڈ پر قدیم عمارت مولوی مسافر خانہ گزرتے ماہ و سال کے دوران شکست و ریخت کا شکار ہو گیا ہے۔ قیام پاکستان سے لگ بھگ 54 سال قبل تعمیر ہونے والی عمارت اپنے دامن میں انگنت سنہری یادیں سمیٹے ہوئے ہے۔ 127 سالہ مولوی مسافر خانے کی تاریخی عمارت بتدریج تباہی کا نوحہ پڑ رہی ہے۔ وکٹورین طرز تعمیر کی اس عمارت کے در و دیوار، چوبارے، جھروکے تباہ حالی کی وجہ سے اپنا اصل روپ کھو چکے ہیں۔ قدیمی عمارت کے قریب تجاوزات کی بھرمار اور بے ہنگم تعمیرات کو نہ روکا گیا تو مولوی مسافر خانے کا تذکرہ صرف ماضی کے اوراق ہی میں رہ جائے گا۔ اس مسافر خانے کی تعمیر کا مقصد حجاز مقدس کا رخت سفر باندھنے والے حجاج اور دور افتادہ علاقوں سے آنے والے غریب مسافروں کو مفت میں قیام کی سہولیات مہیا کرنا تھا۔ مسافر خانے کے قریب 60 سال سے دروازے کھڑکیوں کی تنکوں سے بنی چک اور چٹائیاں بنانے والے منظور چاچا نے بتایا کہ قیام پاکستان کے وقت جہاں اور عمارتوں میں لوگ آ کر آباد ہوئے، وہیں اس دھرم شالے میں بھی شہریوں نے اپنی جھوپڑیاں بنا لی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں کے مکینوں نے ان جھوپڑیوں کو پکے مکانوں میں تبدیل کر دیا۔ مولوی مسافر خانے کی بوسیدہ اور خستہ حال عمارت کے صدر دروازے کے عین اوپر نصب مولوی مولا ڈینا دھرم شالہ کا نام اور اس کا سال خوردہ دروازہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کسی زمانے میں مسافر خانہ ہوا کرتا تھا، مگر اب اس کے نام کا دھندلا سا عکس ماربل کے کتبے پر رہ گیا ہے۔ مولوی مسافر خانے کے قریب رہائشی مکانات میں پیدا ہونے والے عمر رسیدہ منور علی کا کہنا تھا کہ ان کے ذہن میں بچپن کی بہت ساری یادیں محفوظ ہیں، جب مولوی مسافر خانہ اپنے پوری آب و ساب کے ساتھ موجود تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دور میں شہر میں آج کی طرح پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کی بھرمار نہیں تھی۔ لوگ سفر کے لیے گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے۔ منور علی نے بتایا انہیں یہ اچھی طرح یاد ہے کہ پھل اور دیگر چیزیں فروخت کرنے والے ٹھیلے اور چھابڑی فروش مولوی مسافر خانے کے اندر تک چلے جاتے تھے۔ آج کی یہ تنگ و تاریک گلیاں اس دور میں بہت کشادہ ہوا کرتی تھی۔ اونٹ گاڑی اور تانگے والے مولوی مسافر خانے کے اطراف کی گلیوں میں آزادانہ چلے جاتے تھے، مگر اب تو یہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ مولوی مسافر خانے کے بالکل سامنے ایک گورا قبرستان ہوا کرتا تھا، جبکہ اس ملحقہ مقام پر گھوڑوں کے پانی اور چارے کے پیاؤ بھی ہوا کرتے تھے، مگر اب یہ تمام باتیں ماضی کا قصہ بن چکی ہیں۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی فار سندھ سینٹرل ریکارڈ اور ماہر آثار قدیمہ کہ ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری کے مطابق سندھ میں تاریخی عمارتوں کو تحفظ دینے کا قانون 1994 میں بنا، جس کے بعد تمام تاریخی نوعیت کی عمارتوں کو تحفظ دیا گیا۔